بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا پہلا قتل ایک نبی کی اولاد نے ایک لڑکی کے لیے کیا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بہت سے بیٹے تھے۔ اس میں سے 2 بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ آدم علیہ السلام کے جڑواں بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو جو بچے اکٹھے پیدا ہوا کرتے تھے بھائی بہن مانے جاتے تھے، لیکن جو بچے ساتھ میں نہیں پیدا ہوتے تھے انہیں سگا بہن بھائی نہیں مانتے تھے، ایسے جیسے کہ کزن کا رشتہ ہو، ایسا ان لوگوں کو مانتے تھے۔ تو جن کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے، کیونکہ کزن میں نکاح جائز ہے، ایسا مانا جاتا تھا جس سے کہ نکاح کا سلسلہ چلتا رہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد انہی سے اولادیں ہوئی ہیں، اور انہی کی اولاد اسے دنیا میں انسانوں کی بڑھوتری ہوئی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ کوئی خالہ نہ کوئی چچا کوئی بھی نہیں تھا، یعنی کہ ان کا کوئی بھی رشتہ دنیا میں رشتہ دار نہیں تھا۔ تو یہ دنیا میں اولاد کا جو سلسلہ وہ کیسے چلا، اور اس دنیا میں اولاد بھی ہونا تھی، اس لیے جو ان سے بچے پیدا ہوتے تھے اگر وہ جڑواں پیدا ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے سگے بھائی بہن مانے جاتے تھے، اور ان کی شادی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اگر بچے الگ الگ پیدا ہوتے تھے تو ان کی شادی ہو جاتی تھی۔ ایک لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اور ایک لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ تو جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ طے ہوا، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ طے ہوا۔ لیکن قابیل اس فیصلے پر راضی نہیں تھا، وہ اس لیے جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت اور حسین تھی، اور قابیل یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کروں، حالانکہ وہ لڑکی رشتے میں اس کی سگی بہن ہوئی، یعنی کہ اپنی سگی بہن سے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل سے منع کیا کہ ہماری شریعت نے یہ حکم نہیں دیا ہے، اس لیے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، تم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہی نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن جب یہ بات آگے بڑھی اور قابیل تہش میں آیا تو آدم علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے دونوں بیٹوں سے یہ کہا کہ دونوں لوگ صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی کو آگ آسمان سے آ کر کھا جائے اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو دونوں نے اللہ کی راہ میں اپنی اپنی قربانی کو پیش کیا۔ قابیل برائی کی طرف مائل تھا تو اس نے صدقہ کرنے کے لیے معمولی سی چیزیں لیا، اور حابیل نے باقاعدہ اللہ کی راہ میں مینڈھا قربان کیا، اس کو ذبح کیا، اور ظاہر ہے اس زمانے میں مینڈھا ایک ویلیویبل چیز تھی۔ تو آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ قابیل یہ دیکھ کر اللہ سے ڈرے اور توبہ کرے، اس نے یہ نہیں کیا، بلکہ وہ حسد کا شکار ہو گیا، اپنے سگے بھائی سے جلنے لگا، کیونکہ وہ اس میں اپنی بے عزتی محسوس کر رہا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتا، اللہ سے معافی مانگتا، اللہ تو بہت بڑے غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتے، اور اللہ آگے اس کی بھی قربانی کو قبول کرتے۔ لیکن ایسے موقع پر قابیل نے بجائے عبرت حاصل کرنے کے، اللہ سے ڈرنے کے، وہی کام کیا جو شیطان نے کیا تھا، کہ جب اللہ نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اللہ نے شیطان سے کہا کہ میرے دربار سے نکل جا۔ بجائے اس کے کہ شیطان توبہ کرے، وہ اور اکڑ دکھا رہا ہے۔ یہاں بھی قابیل نے یہی کیا کہ قابیل نے کہا میرے بھائی حابیل کی وجہ سے مجھے یہ بے عزتی اٹھانی پڑی ہے۔ تب قابیل نے حابیل کو دھمکی دی اور کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور جب حابیل کو یہ بات پتہ چل گئی کہ قابیل مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو حابیل نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو تم میرے بھائی ہو، اگر تم قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھو گے بھی تو میں تمہیں پھر بھی قتل نہیں کروں گا، کیونکہ حابیل اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے پر چلنے والا تھا، نیک راستے پر چلنے والا تھا۔ حابیل اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی تو اگر اس وجہ سے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی اور میری ہو گئی تو تمہاری سوچ غلط ہے کہ تمہاری قربانی میری وجہ سے قبول نہیں ہوئی، یا تو اللہ کی ہی کوئی مرضی ہے، اس میں اللہ کی ہی کوئی مصلحت ہے۔ یہ بات حابیل نے قابیل سے کہا۔
आगे हाबिल ने काबिल से कहा कि अगर तूने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया मुझे कत्ल करने के लिए, तो मैं अपना हाथ तुम्हारी तरफ कत्ल करने के लिए नहीं बढ़ाऊंगा। यहाँ पर हाबिल अपने भाई को मोहब्बत भरे तरीके से समझाना चाह रहा है कि मेरे भाई, मेरे दिल में अल्लाह का इतना खौफ है कि अगर तुम मेरे कत्ल का पक्का इरादा भी कर रहे हो और कोशिश भी कर रहे हो और मुझे मालूम भी है कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि कत्ल इतना बड़ा जुर्म है कि मैं इतने बड़े जुर्म की निस्बत अपनी तरफ करना ही नहीं चाहता हूँ। यानी कि कत्ल करने का इतना बड़ा जुर्म अपने सर पर मैं नहीं लेना चाहता। ये बात हाबिल ने काबिल से कही। हालांकि ऐसे मौके पर हाबिल को अपनी जान बचाने के लिए काबिल का कत्ल करना बिल्कुल जायज था, लेकिन जायज होने के बावजूद अपने हाथों को काबिल ने खून से रंगीन नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर मैं मर गया तो अल्लाह मुझे इसका नतीजा मरने के बाद दे देगा। मैं अपनी आखिरत की फिक्र कर रहा हूँ, मैं अपने रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, और अगर तू फिर भी मुझे कत्ल करना चाह रहा है तो मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरे और अपने गुनाह के साथ लौटे कयामत के दिन। यानी कि मैं ये जुर्म अपने कंधों पर नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं तो वो तरीका इख्तियार करूंगा कि तू और अगर मुजरिम बनना ही चाहता है तो मैं जो तुझे कत्ल करने का जुर्म करना था खुद को बचाने के लिए, तो वो जुर्म भी तेरे कंधों पर आ जाए, क्योंकि कत्ल का जो खून है उससे तेरे हाथ रंगीन हो, मेरे हाथ नहीं। यानी कि हाबिल का कहना यह था कि अगर तुम मुझे कत्ल करना चाह रहे हो तो उसके बावजूद भी मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। इस बात का मतलब ये भी हो सकता है कि हदीस में आता है कि जो भी मुसलमान किसी दूसरे पर जुल्म करेगा तो कयामत के दिन मजलूम के गुनाह जालिम के कंधों पर डाल दिए जाएंगे। हाबिल ने शायद इसी मतलब से ये बात कही हो कि मैं ये इरादा करता हूँ कि तुम मेरे और अपने गुनाहों के साथ कयामत के दिन लौटा, तू अगर मुझे कत्ल करेगा तो मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, और अगर मुझसे कभी कोई गुनाह हुआ होगा तो उसका भी जुल्म तेरे कंधों पर चला जाएगा, और यही चीज मेरे गुनाहों की माफी का जरिया बनेगी, जिसका नतीजा ये होगा कि तू आग वालों में से हो जाएगा, यानी कि आग में जलाया जाएगा। मैं अपने आप को आग वालों में शामिल नहीं करना चाहता। हाँ, मैं ये जरूर चाहता हूँ कि मेरी बख्शिश हो जाए, और अगर तूने मेरा कत्ल का इरादा कर ही लिया है तो तू आग वाला हो जाए। फिर हाबिल ने अपने भाई से कहा कि जालिमीन का यही बदला है कि वो लोग आग वालों में से हो जाएं। इतनी अच्छी तकरीर सुनने के बाद भी काबिल पर अपने भाई हाबिल की बात का कोई भी असर नहीं हुआ। कुरान कहता है कि काबिल पर कोई भी असर नहीं हुआ, और फिर काबिल की नफ्स ने उसको उभारा अपने भाई के कत्ल पर। बिलाखिर उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। तो ये थी हाबिल और काबिल का किस्सा, जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद थे। उम्मीद करते हैं आपको मेरी आज की हदीस पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की हदीस पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट में एक सुभान अल्लाह जरूर कर दे, और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, अपने जानने वालों में शेयर करें, जिससे आपकी, उनकी, हमारी, हम सब की जिंदगी व आखिरत दोनों बेहतर हो। आमीन।